یہ ایک ایسے جنرل کی کہانی ہے جس نے سلطنت دلی اور پنجاب کو بیرونی حملہ سے بچایا۔ یہاں حملہ کرنے والے منگولوں کا مقابلہ کرنے والا یہ کمانڈر ایک سن آف سوائل بھی تھا۔ وہ منگول جو کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے، وہ اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اس نے جنگوں میں بہادری اور بے خوفی کا ایسا مظاہرہ کیا جس نے پنجاب اور برِ صغیر کی تاریخ بدل کر رکھ دی، لیکن پھر اس کا نام تاریخ سے مٹانے کی کوشش بھی کی گئی۔ برِ صغیر کے اس عظیم جنرل کی کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ برِ صغیر کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں اور سلاطین کا ذکر ہے جنہوں نے جنگیں لڑیں، حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن جب بھی یہاں بیرونی حملہ آوروں کا ذکر ہوگا تو یہ تاریخ ایک نام کے بغیر نامکمل ہے، اور یہ کسی بادشاہ، راجے یا مہاراجے کا نہیں بلکہ ایک فوجی جنرل کا ہے۔ یہ نام ظفر خان کا ہے، جسے ایک لیجنڈری سٹیٹس حاصل ہے۔ یہ جنرل ایک سن آف سوائل تھا جس نے یہاں حملہ آور ہونے والے منگولوں کا مقابلہ کیا اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے دی، لیکن جاتے جاتے اپنی ملٹری بریلینس اور بہادری کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ ظفر خان کون تھا؟ منگولوں کے خلاف لڑائیوں میں اس نے کیسے اپنی دھاک بٹھائی، اور پھر برِ صغیر کی تاریخ کے اس عظیم جنرل کے ساتھ کیا ہوا، کیوں اس کا نام تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی، یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ منگولوں کے پنجاب اور برِ صغیر پر حملے 13ویں صدی کے آغاز سے شروع ہو چکے تھے۔ 1221 میں چنگیز خان خود خوارزم سلطان جلال الدین کا پیچھا کرتے دریائے سندھ کے کنارے تک آیا تھا۔ خوارزمی امپائر ایک پرشین سنی امپائر تھی جس میں ایران، سینٹرل ایشیا، افغانستان کے بھی علاقے شامل تھے۔ یہاں دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے پاس دونوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں منگولوں نے خوارزمیوں کو شکست دے دی۔ یہ لڑائی تو منگولوں اور خوارزمیوں کی تھی، لیکن چنگیز خان کی اس منگول فوج اور اس کے کمانڈرز نے اب پنجاب، اس کی خوشحالی اور ہریالی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے آنے والے سالوں میں ان کا رخ اس طرف ہو گیا۔ پہلے تو ریڈنگ پارٹیز یہاں پر آنا شروع ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ علاقوں پر قبضے کیے اور کچھ سے خراج لینا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں تخت پر سلاطین دلی بیٹھے تھے اور سلطان کی اہم ترین ڈیوٹیز میں سے ایک ان منگول حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا، لیکن ان کے حملوں میں پھر شدت آتی گئی اور پنجاب اس کا براہ راست نشانہ بن رہا تھا۔ 1241 میں یہ منگول بھرپور شدت کے ساتھ پنجاب میں داخل ہوئے اور لاہور تک پہنچ گئے۔ 22 دسمبر 1241 کو ان منگولوں نے لاہور شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لاہور شہر میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور کئی غلام بنا لیے گئے۔ اس کے بعد یہ منگول ریڈز ہر سال سردیوں میں ایک اینول افیئر بن گئے۔ 1290 میں خاندان غلامہ کی جگہ دلی کا تخت خلجیوں کے پاس آ گیا جب جلال الدین خلجی نے اس پر قبضہ کر لیا۔ علاؤدین خلجی جلال الدین خلجی کا داماد تھا اور اس نے 1296 میں ایک درباری سازش کے بعد اپنے ہی سسر کو اسیسینیٹ کر کے تخت دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان کو اسیسینیٹ کرنے کے بعد اس نے اس وقت اپنے ٹرسٹڈ جنرل کو دلی پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس جنرل کا نام ظفر خان تھا۔ ظفر خان کا نام حزب الدین تھا۔ ظفر خان اس کا ٹائٹل تھا۔ اس کے شروع کے دنوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ یہ پنجابی مسلم تھا۔ ہسٹورینز کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ یہ ترک نہیں تھا اور سلطان کے ان جنرلز میں سے تھا جو لوکل تھے۔ 15ویں صدی کے تاریخ دان یحییٰ بن احمد سرہندی نے لکھا ہے کہ ظفر خان کا اصل نام یوسف تھا اور وہ علاؤدین کی بہن کا بیٹا تھا۔ عبد القادر بدایونی نے ظفر خان کا نام بدر الدین لکھا ہے۔ ظفر خان 1294 میں سلطان علاؤدین کے ساتھ دکن کی کیمپین اور دیوگری میں بھی کمانڈ کر چکا تھا اور اسے اس کا ٹرسٹ حاصل تھا۔ علاؤدین کے تخت سنبھالنے کے بعد ظفر خان اور نصرت خان فوجوں کے ساتھ دلی میں داخل ہوئے۔ دلی پر قبضہ کرنے کے فوری بعد علاؤدین اپنے سسر کے خاندان سے نمٹنا چاہتا تھا۔ ان کو لیڈ اس وقت اس کا بیٹا اور علاؤدین کا بردر ان لا ارکلی خان کر رہا تھا اور اس کی سپورٹ ملتان اور سندھ کے گورنر بھی کر رہے تھے۔ علاؤدین نے نومبر 1296 میں اولغ خان اور ظفر خان کو 30 سے 40 ہزار کی فوج کے ساتھ بھیجا، جنہوں نے 2 مہینے کے محاصرے کے بعد ملتان پر قبضہ کر لیا اور ارکلی خان نے سرنڈر کر دیا۔ علاؤدین خلجی کے تخت سنبھالنے کے بعد اس نئے سیٹ اپ کے اندر اس کے 4 ٹرسٹڈ جنرل تھے جو معاملات کو چلا رہے تھے۔
ظفر خان بھی ان میں شامل تھا اور اس کے علاوہ ان میں نصرت خان، اُلغ خان اور علب خان شامل تھے۔ ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے کہ انہیں گریٹ خانز آف دلی بھی کہا جاتا تھا۔ علاؤدین نے ظفر خان کو عارض ممالک یعنی منسٹر آف وار مقرر کر دیا۔ یہ ایک طرح سے پوری فوج کا کمانڈر تھا، جیسے مغل دور میں میر بخشی کا عہدہ تھا۔ اس کے ذمہ فوج کی بھرتی، تنخواہیں، سپلائی اور ٹرانسپورٹیشن تھی۔ ظفر خان کا رول اس نئی ایڈمنسٹریشن میں سب سے اہم تھا، کیونکہ اس وقت یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھی اور ایسے عہدے کی لائلٹی اور مینجمنٹ سے ہی سلطنت کا استحکام جڑا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں منگولوں کا مقابلہ کرنے والی سلطنتوں کے پاس دو ہی آپشنز ہوتی تھی، یا تو سرنڈر کر دیں یا پھر اپنی کھوپڑیوں کے مینار بنوا لیں۔ 1260 میں ایک سول وار کے بعد منگولوں کی چغتائی خالد سینٹرل ایشیا کو رول کر رہی تھی۔ 1280 سے ان کا حکمران دووا خان تھا اور وہ منگول ٹیریٹریز کو ہندوستان تک پھیلانا چاہتا تھا۔ ان کے حملے اکثر پنجاب کے علاقوں پر ہوتے تھے۔ منگولوں نے کشمیر پر 1235 میں قبضہ کر لیا تھا۔ کشمیر کے منگول گورنر نے 1292 میں دلی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے سلطان جلال الدین سے شکست ہو گئی۔ کہتے ہیں منگولوں کی یہ کیمپین ایک واٹر ٹیسٹنگ تھی، کیونکہ وہ دلی پر ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تخت دلی کی سول وار اور سلطان علاؤدین کے تخت پر بیٹھنے کے بعد انہیں ایک موقع نظر آیا اور اسی لیے انہوں نے ایک سال کے اندر اندر یہاں کا رخ کر لیا۔ 1297 میں دووا خان نے اپنے ایک نویان قدر کی کمانڈ میں فوج روانہ کی۔ نویان منگول فوج میں کمانڈر کا ٹائٹل تھا۔ یہ بہت بڑی فوج تھی جس کی تعداد 1,00,000 بتائی جاتی ہے۔ منگولوں کی اس فوج نے 1297 کی سردیوں میں پنجاب کا رخ کیا۔ امیر خسرو جو علاؤدین کا کورٹ ہسٹورین تھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ منگول کوہ سلیمان پار کر کے آئے۔ انہوں نے پنجاب کے 5 دریا پار کیے اور راستے میں آنے والے کھوکھروں کے گاؤں اور کھیت جلا دیے اور قصور تک پہنچ گئے، جہاں جلنے والے گھروں کے شعلے دور دور تک دیکھے جا سکتے تھے۔ کہتے ہیں جب علاؤدین کو اس بربادی کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بھائی اُلغ خان اور ظفر خان کو فوج کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ضیاء الدین برنی کا کہنا ہے کہ اس فوج کی کمانڈ ظفر خان کر رہا تھا۔ منگول فوج اس وقت دریائے ستلج کے کنارے پر تھی۔ دلی سے نکلنے والی یہ فوج بہت سپیڈ سے منگولوں کا مقابلہ کرنے پہنچی اور اس نے دلی سے یہ سفر صرف ایک دن میں طے کیا۔ یہ دونوں فوجیں دریائے ستلج کے کنارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں، جہاں 6 فروری 1298 کو دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ جگہ جرن منجور جلندھر کے نزدیک تھی اور کچھ کے مطابق لاہور کے قریب۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ فوج دریا کے کنارے پہنچی تو اُلغ خان اور ظفر خان نے اپنے سپاہیوں کو بغیر کشتیوں کے دریا میں اترنے کا آرڈر دے دیا۔ سردیوں کے ان دنوں میں اس فوج کو دریا کے ٹھنڈے پانی میں یوں اترتا دیکھ کر منگول حیران اور پریشان ہو گئے۔ منگولوں کی دہشت اس وقت اس قدر ہوا کرتی تھی کہ ان کی مخالف فوجیں ان سے بھاگتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کسی فوج کو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب دونوں فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تو یہ بہت خوفناک تھی، جس میں منگولوں کا بھاری نقصان ہوا۔ اس لڑائی میں 20,000 منگول مارے گئے۔ امیر خسرو کا کہنا ہے کہ منگول میدان جنگ سے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھاگ رہے تھے اور چیونٹیوں کی طرح مارے جا رہے تھے۔ بچ جانے والے منگولوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ جو قیدی بنے انہیں دلی لایا گیا اور ان کے سر بھی ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل دیے گئے۔ جو کچھ منگولوں کے ساتھ اس جنگ میں ہوا تھا وہ ان کے لیے بہت سخت پیغام تھا۔ 1298 میں منگولوں نے ایک بار پھر پنجاب کا رخ کیا اور ان کی ایک فوج جو شاید افغانستان میں رہنے والے نیگودیری یا کراؤناس منگول تھے، سندھ کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا لیڈر سالدی خان تھا۔ انہوں نے سوستان کے قلعے پر قبضہ کر لیا جو آج کل سہون کہلاتا ہے۔ علاؤدین نے ایک مرتبہ پھر ظفر خان کو فوج دے کر روانہ کیا۔ ضیاء الدین برنی کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والا سالدی خان اور اس کا بھائی تھا۔ ہسٹورین پیٹر جیکسن نے اس کا نام سوگودے لکھا ہے۔ اس وقت سلطان علاؤدین نے ایک فوج اُلغ خان اور نصرت خان کی کمانڈ میں گجرات میں بھجوا رکھی تھی، اس لیے ظفر خان اکیلا ہی اس فوج کی کمانڈ کر رہا تھا اور وہ اس وقت سمانہ جو کہ پٹیالہ کا علاقہ تھا وہاں کا گورنر تھا۔ کہتے ہیں ظفر خان کی فوج کو آتا دیکھ کر منگول تیر اندازوں نے ان پر ایک بڑا حملہ کیا، لیکن ظفر خان کی فوج نے پہلے کی طرح پہنچتے ہی براہ راست قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ لڑائی بھی بہت شدید تھی اور امیر خسرو نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی 10 بدس بھی ہوئی۔ اس لڑائی میں شہر کے محاصرے کے لیے ظفر خان کے پاس منجنیقیں بھی نہیں تھیں اور نہ ہی اس نے مائنز کا استعمال کیا۔ ایک سخت لڑائی کے بعد ظفر خان کی فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور یہ جنگ منگول فورسز کی مکمل شکست کے ساتھ ختم ہوئی۔
ظفر خان نے سالدی خان، اس کے بھائی اور ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں زنجیروں میں باندھ کر دلی لایا گیا۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، لیکن امکان یہی ہے کہ ان کے سر اڑا دیے گئے یا ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچل دیے گئے۔ کے ایس لال کے مطابق اس کے بعد سلطان علاؤ الدین نے ہی ظفر خان کو سوستان کا چارج بھی دے دیا۔ ان پے در پہ شکستوں کے بعد منگولوں میں شدید غصہ تھا، اس لیے منگولوں اور سلطنت دلی کا ایک فائنل شو ڈاؤن ہونا باقی تھا، جو کہ قلی کے مقام پر ہوا۔ یہ لڑائی برصغیر کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور تاریخ کی مشہور لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ 1299 میں منگولوں نے ایک بار پھر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فوج کی کمانڈ قتلغ خواجہ کو دی گئی، جو دوبا خان کا بیٹا تھا۔ جو منگول فورس آئی وہ بہت بڑی فوج تھی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان تھی۔ اس مرتبہ ان کا مقصد تخت دلی اور پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے دلی کی طرف ان کے اس مارچ میں 6 ماہ لگے اور ان کا طریقہ مختلف تھا۔ انہوں نے راستے میں آنے والے شہروں کو برباد کرنے کی بجائے ان پر قبضے کرنا شروع کر دیے۔ ان پر جو حملے ہوتے تھے وہ ان کا جواب دینے میں بھی محتاط تھے، کیونکہ وہ دلی پہنچ کر ایک فائنل لڑائی کرنا چاہتے تھے۔ ظفر خان اس وقت سمانہ میں تھا۔ کہتے ہیں اس نے قتلغ خواجہ کو پیغام بھیجا اور جنگ کی دعوت دے ڈالی، تو قتلغ خواجہ نے حقارت سے واپس جواب دیا کہ بادشاہ صرف بادشاہوں سے لڑتے ہیں، اور اس نے ظفر خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے آقا سلطان علاؤ الدین کے ساتھ آ کر لڑائی لڑے۔ یہ منگول فوج ایڈوانس کرتی دلی سے صرف 10 کلومیٹر دور پہنچ گئی اور انہوں نے قلعے کے مقام پر کیمپ کیا۔ اس فوج کا خوف اس قدر تھا کہ جب اس کے آنے کی خبر آس پاس کے علاقوں میں پہنچی تو گاؤں کے گاؤں خالی ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں نے دلی شہر کا رخ کر لیا۔ دلی شہر کے بازار، گلیاں اور مسجدیں لوگوں سے بھر گئیں۔ منگول فورسز شہروں، آبادیوں اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتی تھیں وہ داستانیں لوگوں نے سن رکھی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس مرتبہ یہ فوج دلی شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گی۔ علاؤ الدین کو اس فوج کے آنے کی خبر تب ملی جب اس نے دریائے سندھ کو پار کر لیا تھا۔ ہسٹورین عبد المالک اسامی کے مطابق اس کے پاس اس جنگ کی تیاری کے لیے صرف 1 سے 2 ہفتے کا وقت تھا۔ اس وقت بہت سے درباریوں نے علاؤ الدین کو مشورہ دیا کہ بات چیت سے کام نکالا جائے یا منگولوں کو خراج دے کر ان سے جان چھڑائی جائے، لیکن سلطان نے اس رائے کو مسترد کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ جا کر ان منگولوں کا مقابلہ کرے گا۔ اس نے علاؤ الملک کو دلی کا انچارج بنایا اور دلی شہر کے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ منگول فوج 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی، جن کی کمانڈ ہجلک، قتلغ خواجہ، تمار بغا اور ترغی کر رہے تھے۔ ضیاء الدین برنی کا کہنا ہے کہ دلی کی فورسز کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب تھی، لیکن کچھ ہسٹورینز کے خیال میں یہ صرف 30,000 فوج تھی۔ دلی کی ان فورسز کی کمانڈ نصرت خان، خود سلطان علاؤ الدین، عقد خان، اُلغ خان اور ظفر خان کر رہے تھے۔ یہ فوج کئی میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس نے اس کی کمانڈ کو اور بھی مشکل بنا دیا تھا۔ علاؤ الدین نے اس فوج کو آرڈر دے دیا کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر موو نہیں کرے گا۔ اب ایک طرف منگولوں کی فوج تھی اور دوسری طرف سلطنت دلی کی۔ کہتے ہیں برصغیر کی تاریخ میں ایسی فوجیں آمنے سامنے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ سلطان علاؤ الدین کی پوزیشن اس جنگ میں کمزور تھی اور اسے لگتا تھا کہ اسے جنگ کے لیے کچھ اور وقت چاہیے تاکہ ری انفورسمنٹ آ سکے، لیکن ظفر خان ان منگولوں سے لڑنے کے لیے بہت بے چین تھا، کیونکہ وہ قتلغ خواجہ کے تانے کا جواب بھی دینا چاہتا تھا۔ جب یہ فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں تو ظفر خان نے سلطان کی ہدایت کے خلاف ہی ہجلک کی فوج پر اٹیک کر دیا۔ جنگ کے میدان میں ظفر خان نے پیش قدمی کی اور ہسٹورینز کے مطابق منگولوں پر اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ منگولوں کی فوج کا ایک حصہ ریٹریٹ کر گیا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اسٹریٹجک ریٹریٹ تھا۔ ظفر خان اپنی فوج کے ساتھ اس منگول فوج کے اندر گھس گیا۔ اس کا یہ حملہ اتنی سپیڈ سے تھا کہ اس کے اپنے سپاہی پیچھے رہ گئے اور اس کے ساتھ گھڑ سواروں کو بھی ساتھ رہنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ایک خیال یہ ہے کہ ظفر خان کے پاس ان منگولوں کا ایک ہی علاج تھا۔ یہ وہی اسٹریٹجی تھی جس سے اس نے جرن منجور اور سوستان کی لڑائیاں جیتی تھی، اور وہ یہ کہ منگولوں کو اتنا ٹیررائز کرو کہ وہ حملہ کرنا بھول جائیں۔ ظفر خان ایک بے خوف جنرل تھا اور وہ منگولوں کے خلاف ایسے ہی لڑتا تھا، اور اس جنگ میں بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اس نے ہجلک کی فوج کا 55 کلومیٹر تک پیچھا کیا۔ منگول آگے آگے تھے اور ظفر خان کی فوج ان کے پیچھے، لیکن اسی دوران منگولوں کا ایک اور دستہ جو ترغی کی کمانڈ میں تھا، اس نے ظفر خان کے اس ایڈوانس میں اسے پیچھے سے آ کر گھیر لیا اور اس کی واپسی کے راستے کو بلاک کر دیا۔
کہتے ہیں اس موقع پر سلطان علاؤدین ظفر خان کی سپورٹ کے لیے فوج بھجوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ اس نے ایسا اولغ خان کے مشورے سے کیا، جس نے سلطان سے کہا کہ ظفر خان نے حکم عدولی کی ہے۔ اس صورتحال میں ظفر خان نے اپنے کمانڈرز عثمان اکھر بیگ، عثمان جاغان اور علی شاہ رانائے پل سے مشورہ کیا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر وہ واپس چلے بھی جاتے ہیں تو سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کی بھی قیمت چکانا ہوگی اور انہیں بزدلی کا طعنہ بھی ملے گا۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ اس موقع پر ظفر خان نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس بے جگری سے لڑا کہ خود قتلغ خواجہ بھی اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ضیاء الدین برنی کا تاریخ فیروز شاہی میں کہنا ہے کہ اس موقع پر قتلغ خواجہ نے ظفر خان کو سرنڈر کی آپشن دی اور کہا کہ وہ چغتائی خانیت کے ساتھ مل جائے جو اسے تخت دلی سے زیادہ عزت دے گی، لیکن ظفر خان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی وہ ظفر خان اور اس کے ساتھیوں کا لاسٹ سٹینڈ تھی۔ یہ ہر طرف سے منگولوں میں گھرے ہوئے تھے جو ان پر چاروں طرف سے حملے کر رہے تھے۔ ظفر خان کے ساتھ 1000 سپاہی تھے۔ ہسٹورین عبد المالک اسامی کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں ظفر خان اور اس کے سپاہیوں نے 5000 منگولوں کو مار ڈالا۔ ظفر خان کے ساتھ 800 سپاہی بھی مارے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنے 200 سپاہیوں کے ساتھ ان منگولوں کا مقابلہ جاری رکھا۔ پھر اس لڑائی میں ظفر خان کا گھوڑا مارا گیا اور اس کے پاس تیر بھی ختم ہو گئے۔ اس نے پھر بھی لڑائی جاری رکھی۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ اس کی منگول کمانڈر ہجلک سے 10 بدس لڑائی بھی ہوئی، لیکن پھر ایک تیر اس کی ذرہ میں سے نکل کر اس کے دل پر آ لگا اور یوں اس میدان جنگ میں ظفر خان نے جان دے دی۔ جب سلطنت دلی کی فورسز کو اس کی خبر ملی تو ظفر خان کے بیٹے دلیر خان نے منگولوں پر حملہ کر دیا اور تمار بوغا کی کمانڈ میں منگول فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ منگولوں نے فوج کے سینٹر میں موجود علاؤدین کے دستوں پر حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ دن بھر یہ لڑائی چلتی رہی۔ رات ہوئی تو فوجیں واپس چلی گئی۔ کہتے ہیں جنگ کے پہلے روز ظفر خان کی موت کے بعد دلی کی فورسز کا مورائل بھی ڈاؤن تھا۔ ان کے خیال میں ظفر خان ہی وہ جنرل تھا جو منگولوں کو شکست دے سکتا تھا، اور اس کے بعد یہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے دن کے حملوں کے بعد اگلے دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں، لیکن کوئی ملٹری ایکشن نہ ہوا۔ قتلغ خواجہ اور منگولوں نے کوئی حملہ نہ کیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، لیکن رات کے وقت اچانک منگول فوج نے اپنے کیمپ اکھاڑنا شروع کر دیے اور واپس چلی گئی۔ ان جاتی ہوئی منگول فورسز پر علاؤدین نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن سب حیران تھے کہ ایسا کیا ہوا کہ پہلے دن کے بعد یہ منگول کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اتنی بڑی فوج اور تیاری کے باوجود انہوں نے وہاں سے ریٹریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ضیاء الدین برنی کا کہنا ہے کہ ایسا بھی ظفر خان کے حملے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے پہلے حملے نے ان منگولوں پر اتنی دہشت بٹھا دی تھی کہ انہوں نے اپنے وار پلانز اور دلی کی فورسز کی ریزسٹنس کو ری اسیس کیا، اور انہیں لگا کہ یہاں لڑائی میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ ہسٹورین پیٹر جیکسن کا یہ کہنا ہے کہ قتلغ خواجہ خود بھی زخمی تھا، اس لیے بھی منگولوں نے ریٹریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ اس جنگ میں دلی کی فورسز کی جیت ہوئی اور منگول ریٹریٹ کر گئے، لیکن علاؤدین اپنے سب سے قریبی جنرل کی اس حکم عدولی پر بہت ناراض تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ ظفر خان کا نام تمام شاہی ریکارڈ سے نکال دیا جائے۔ سلطان کی اس ناراضی کی وجہ سے دربار میں بھی کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ ظفر خان کی اس بہادری کا ذکر کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جنگ کی لکھی گئی درباری تاریخ میں ظفر خان کا نام شامل نہیں۔ ظفر خان کی جرن منجور اور سوستان میں بہادری اور کامیابی کی تاریخ کو بھی سرکاری ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا۔ اسی لیے امیر خسرو کی خزائن الفتوح میں اس کا ذکر موجود نہیں، لیکن دیگر ہسٹورینز جیسا کہ ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ اور عبد المالک اسامی کی شاہنامہ ہند میں ظفر خان اور اس کی کامیابیوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ منگولوں نے اس کے بعد دلی پر کچھ اور اٹیمپٹس کی۔ 1303، 1305 اور پھر 1306 میں بھی وہ فوج لے کر آئے، لیکن ان میں اب پہلے والا دم خم نہیں تھا اور ان کی یہ کیمپینز بھی ناکام ہو گئی۔ ان کی انونسبلٹی کا بھرم قلعے کی لڑائی کے بعد ٹوٹ چکا تھا۔ جو کام ان کی بڑی فوج نہ کر سکی وہ پھر بھی نہ ہو سکا۔ جب بھی وہ حملہ آور ہوئے کئی منگول لڑائیوں میں مارے گئے۔ جو بچ جاتے ان کے ساتھ علاؤدین کی فورسز وہی کرتی رہیں جو ظفر خان نے کیا تھا۔ ان کو دلی لا کر ان کے سروں کو ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل دیا جاتا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی بڑا انٹرسٹنگ اور انپریسیڈنٹڈ ہوا۔
अलाउद्दीन के सूबाई कमांडर्स ने मंगोल इलाकों पर अटैक शुरू कर दिए और ख़ास तौर पर इसके पंजाब के कमांडर्स ने गजनी, काबुल और कंदहार के इलाकों पर हमले किए, जिन्होंने मंगोलों की रही से ही कसर निकाल दी। 1311 में गुलाम बनाए गए मंगोल जो अलाउद्दीन की फौज का हिस्सा थे, उन्होंने एक मरतबा बगावत की कोशिश की। बगावत की कोशिश करने वाले तो 100 से 200 के दरमियान थे, लेकिन कहते हैं अलाउद्दीन को जब इस बगावत का पता चला तो उसने उस वक्त 20,000 मंगोलों को एक दिन में मरवा दिया था। इसके बाद मंगोलों ने फिर कभी अलाउद्दीन के इलाकों का रुख नहीं किया और सिर्फ उनकी वापसी मोहम्मद तुगलक के दौर में ही हुई। जफर खान का मज़ार आज भी तुगलकाबाद के किले की एंट्रेंस के सामने मौजूद है। वो एक नॉन तुर्क कमांडर था और सन ऑफ सॉइल था। तारीख में मंगोलों के खिलाफ अपनी इन कामयाबियों की वजह से उसे जो जगह मिली वो किसी और को ना मिल सकी। ये बात मशहूर थी कि जफर खान की दहशत एक लंबे अरसे तक मंगोलों के दिलों पर रही और जब उनका कोई जानवर पानी नहीं पीता था तो वो कहते थे कि क्या जफर खान को देख लिया है जो पानी नहीं पी रहा। कुछ हिस्टोरियंस के ख्याल में मंगोलों के खिलाफ लड़ाइयों में जफर खान को ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है और जफर खान की हुक्मदुली दिल्ली की फोर्सेस की शिकस्त का सबब बन सकती थी। जफर खान ने मंगोलों पर जो हमला किया उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सब अगर मगर का खेल है। ये बात तय है कि जफर खान ने जिस तरह से इन मंगोलों का मुकाबला किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके सामने मंगोलों का मुकाबला सिर्फ एक ही तरह से किया जा सकता था और वो ये कि उनके खिलाफ भरपूर जंग लड़ी जाए। वो सल्तनत दिल्ली का हीरो था और लोगों के लिए वही एक जनरल था जो मंगोलों को शिकस्त दे सकता था। इसकी बहादुरी, बेखौफी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी ने मंगोलों को कई दहाइयाँ इन इलाकों से दूर रखा, वरना इस इलाके की तारीख कुछ और ही होती। जफर खान को इसकी बहादुरी, बेजिगरी और ज़मीन से वफादारी का क्रेडिट ज़रूर जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।